دیکھیے گا احمد اویس صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مایناز قانون دان ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ گیلپ سروے اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی عوام سے پوچھا گیا ہے، عوام کے ایک حصے سے ظاہر ایک سیمپل ہوتا ہے، پوچھا گیا ہے کہ آپ کس کی کارکردگی سے انداز کار سے مطمئن ہیں، اور اس میں فوج بطور ادارہ 88% پر ہے۔ یعنی اس دور میں فوج وہ واحد ادارہ ہے جو پارلیمنٹ سے، بیوروکریسی سے، عدلیہ سے، پولیس سے، باقی جو تمام ادارے ہیں، ایون جو سیاسی جماعتیں اور ادارے ہیں، ان کا انداز کار جو ہے، جو ان کے کام میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ان کے کام کے اندر ایک فعالیت ہوتی ہے، وہ کام جس انداز میں کرتے ہیں اس کے اندر ایک کاملیت ہوتی ہے، اس حوالے سے لوگوں نے کہا کہ جی فوج پر ہم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ سب اداروں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے، جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ سبق آموز ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی انداز کار کے مقابلے میں پولیس کے انداز کار سے لوگوں نے زیادہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پارلیمنٹ اس سے بھی نیچے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہاں لمبی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اور بھتے وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں اور مراعات لی جا رہی ہوتے ہیں، اور کام ان کے مقابلے میں وہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس پھر بھی بہتر انداز میں کام کرتی ہے، ان کا انداز کار ہی غلط ہے۔ تو یہ سبق آموز ہے سب کے لیے۔ لیکن احمد اویس صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک تو اس حوالے سے کہ جی یہ جو ہمارے اداروں کی کارکردگی ہم جس زوال کا، تنزل کا شکار ہیں، اور پھر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بجائے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے وہ دوسروں پر وہ لگے رہتے ہیں، ایک تو یہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قانونی جو پہلو ہے، نواز شریف صاحب جب آتے ہیں تو ان کو کس قسم کی قانونی مشکلات کا یا آسانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پر ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو آج جیسے آپ نے بھی فرمایا، اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں چند الفاظ کہنا ہوں۔ جی بالکل۔ اور وہ خاص طور پہ ایک بہت بڑی بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب ویسٹرن یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، ان کے جورسٹ، ان کے جو ہیں کتابیں ان کے دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا تاثر ہے کہ انلائٹنڈ تھاٹس جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کی، رول آف لا کی، ڈیموکریسی کی، یہ ہمیں وہاں سے ملی ہیں۔ لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اوتھینٹک ہے پوری، آپ کو پورے ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ کہ 1500 سال پہلے جب اسٹیٹ آف مدینہ بنی تھی تو سارا یورپ ان کا ڈارک ایجز تھی۔ جی بالکل، یہ ان کی اپنی ہسٹری لکھ رہی ہے۔ جی ہاں۔ اور ایک ہی نظام تھا ساری دنیا میں حکومت چلانے کا، وہ بادشاہت کا نظام تھا۔ بالکل۔ اور بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے منہ سے نکلا وہ لفظ اس کے علاقے کا قانون، اور وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ صحیح۔ رسول پاک نے اسٹیٹ آف مدینہ بنائی، اور قانون کی حکمرانی کا تصور وہاں پہ دیا گیا پریکٹیکلی۔ بالکل۔ جو آج ساری دنیا میں ہے یہ وہاں سے نکلے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایوری ون سبسروینٹ ٹو لا اینڈ ایوری ون ایکول بفور لا۔ بالکل، چاہے وہ امیر المومنین ہیں یا آرڈنری بدو ہے، کوئی آدمی ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جو ساری دنیا میں پھیلا۔ ہم اس کو چھوڑ گئے، انحطاط پذیر ہو گئے، اور یورپین کنٹریز نے اس کو پلے سے باندھ لیا، اور وہ بادشاہتیں چھوڑ کے رول آف لا پہ چل پڑے، اور وہ آگے نکل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب آپ کی دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں یہ ادارے جو ہیں نا ہمارے یہاں پہ، وہ کمزور بھی ہیں۔ کمزور اس لیے ہیں کہ جس جگہ پہ ادارہ کمزور ہوگا تو وہاں پہ فرد جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ ادارہ مضبوط ہوگا وہاں پہ افراد جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیونکہ فرد جو ہے وہ طاقتور نظر آتا ہے، ہمیں رول آف لا
کے تصور کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رول آف اتھارٹی میں بدل رہا ہے، ڈیسپوٹزم کی طرف آ رہے ہیں ہم. تو لہٰذا ادارے کمزور ہیں. جب ادارے کمزور ہیں وہاں پہ آئین اور قانون کی حیثیت کمزور پڑ گئی تو پھر آپ نے دیکھا اس کا جو ہے اثر جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا. پولیس ہے ہر جگہ پہ آپ کو کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل. سنگاپور ایک سٹی اسٹیٹ ہے چھوٹی سی، لیکن رول آف لا دنیا میں اس سے خوبصورت کہیں نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے بائی لا بائی کانسٹیٹیوشن یہ رکھ دیا ہے کہ دیر شیل ناٹ بی اینی ریلیکسیشن ٹو لا. کوئی ریلیکسیشن آف رول نہیں ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، چاہے وہ کتنی بڑی حیثیت پہ ہے. احمد صاحب یہ بتائیے گا، کل ایک واقعہ ہوا، پی ٹی آئی کے وکیل ہی ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے ایک قانون ساز سینیٹر کو تھپڑ رسید کر دیا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور آپ ہی کے گروپ کے لوگ ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کو غدار کہہ دیا. اس پہ پی ٹی آئی نے اپنا رد عمل دیا. اس سے پہلے خواجہ حارث جو ہیں وہ وکالت چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ آپ لوگوں کا اتفاق اتحاد یہ کیوں تتر بتر ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ پارٹی میں جب ایک ٹرانزٹری فیز اور ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہے، جیسے یہ پی ٹی آئی گزر رہی ہے، اس میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں. ایسے بہت سارے جو ہیں وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اور وہ سیلف سٹائل لوگ اپنے آپ کو اسیوم کر لیتے ہیں کسی ایک نئی حیثیت سے، اور کچھ دوسرے اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہرحال یہ اس وجہ سے ہے کہ بیچ میں جو سینٹرل لیڈرشپ جو ہے کیونکہ مسنگ ہے، تو یہ اس لیے ہر کوئی اپنے سٹائل میں جو ہے وہ ایک لیڈر کی حیثیت میں سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ڈسپلن کی وہ صورتحال نہیں ہوتی جو کہ کسی بھی پارٹی کے اندر انتہائی ضروری ہے. تو یہ پی ٹی آئی اس وقت اس کیفیت سے گزر رہی ہے. جی. اچھا ویسا یہ اب نئے چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ سنے جائیں، ان کے فیصلے کیے جائیں. وہ عدلیہ کی بہتری کے لیے وہ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں. تو آپ کے خیال میں اب جو چیف صاحب جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں یہی کافی ہے یا اور کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ماتحت عدالتیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے عوام کے جو توقعات ہیں وہ پوری ہو سکیں اور عوام کی شکایات کا ازالہ ہو سکے؟ دیکھیں اس وقت تک یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ اپنی ساکھ کھو چکی ہوئی ہے بہت حد تک، نیچے سے لے کے اوپر تک. اس لیے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے پہلے دن یہ بات کی کہ میرے نزدیک پاکستان کا آئین سب سے مقدم ہے. اگر آئین مقدم ہے تو وہ جو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں کہ 90 دن میں الیکشن فوراً کروایا جائے، ان کو سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ پٹیشن لگائیں اور اپنا ایک باقاعدہ فیصلہ دیں. اس کے اوپر پتہ لگے قوم کو بھی کہ یہ 90 دن مین 90 دن سب کہہ رہے ہیں، پہلے چیف جسٹس بھی کہتے گئے، ان کا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے اس کے اوپر. اب یہ اب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ ابھی تک نہیں دی.